ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، ہم نہ باز آئیں گے محبت۔ یہ واحد راستہ مزاحمت، وہ مزاحمت جو آپ کے آس پاس کے ہمسایہ ممالک میں جب لوگ تنگ ہوئے، جو مزاحمت انہوں نے کی، اس مزاحمت کا وقت ہے۔ کسی بھی پریس کانفرنس کے ذریعے، کسی بھی ایک ریلی کے ذریعے، کسی بھی ایک پرامن نعروں کے ذریعے یہ آپ کو انصاف نہیں دیں گے۔ میرے کہنے کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا راستہ اپنائیں جو غیر قانونی ہو، جو خون خرابے والا ہو، لیکن یہ بات بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس ملک میں تبدیلی کے لیے شاید ہمیں خون کا نذرانہ پیش کرنا پڑے۔ ہم پچھلے 2.5 سالوں سے خون کا نذرانہ پیش کرتے آ رہے ہیں۔ 9 مئی میں ہمارے نوجوان شہید ہوئے، الیکشن پروسیس میں ہمارے نوجوان شہید ہوئے، اس طرح اس کے بعد ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، آج کے دن تک ہمارے ساتھ جبر اور ظلم چل رہا ہے۔ ان تمام تر جبر اور ظلم کا خاتمہ اگر اس ملک میں قوم چاہتی ہے، عوام چاہتی ہے، تو کل نکلیں، اور کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے، کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو اس ملک میں ایلیٹ کلاس ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو، جو اس ملک میں ایلیٹ کلاس ہے، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو، وہ کل بھی مطمئن تھے، وہ آج بھی اپنی جگہ پہ سیو ہے، وہ آنے والے کل میں بھی بہتر زندگی گزار سکیں گے۔ مثال میں آپ کو شاہ رخ جتوئی کی دیتا ہوں، جس کے اوپر قتل کا الزام تھا، 302 کے کیس میں سزا ملی، لیکن اس کی ویڈیو سوشل میڈیا میں آئی کہ اسے اس ملک کے اداروں نے کس طرح ریلیف دیا۔ مثال آپ کے سامنے شرجیل میمن کی ہے، جب اسے ایک ہاسپٹل میں ہمارے چیف جسٹس نے چھاپا مارا، وہاں اس کے روم سے شراب کی بوتل برآمد کی گئی، اور لیبارٹری میں ٹیسٹ کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے میں اسے شیٹ کے بوتل ظاہر کرنے کا فیصلہ آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عنقریب دنوں میں آپ کو نتاشا دیکھنے کو ملی ہوگی کراچی میں، جس نے نشے میں دھت لوگوں کو وہاں زخمی کیا، شہید کیا، لیکن اسے کس طرح ریلیف دیا گیا۔ ریمنڈ ڈیوس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ بلیک واٹر کا سربراہ تھا، لیکن چند ڈالر کے عوض ہم نے اسے امریکہ کے حوالے کیا، اپنے لوگوں کے خون کا سودا کیا۔ بعد میں اسی ریمنڈ ڈیوس نے اپنے کتاب میں لکھا کہ پاکستانی وہ لوگ ہیں جو پیسوں کے لیے اپنی ماں تک کو بیچ دیتے ہیں، یعنی اپنے ملک کو ماں ملک بھی تصور کی جاتی ہے، یعنی اپنے مٹی کو بیچ دیتے ہیں۔